بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کی آمد کے پھر چھڑ گئے تذکرے، ذکر میلاد پھر دل لبھانے لگا، گلستاں گلستاں پھر بہار آ گئی، پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو حضور پر نور، تاجدار عرب و عجم، مالک کل، دانائے سبل، ختم الرسل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین دیوگار، خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے جب بھی تمہیں کوئی فضل اور رحمت ملے تو اس پر تمہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ سامعین دیوگار، صبح کا پر نور اور پر مسرت موقع تھا۔ صبح صادق کی پر نور اور ضیاء بار گھڑیاں تھیں۔ مکہ کے سردار حضرت جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت جناب عبداللہ کے گھر اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے آنگن میں وہ نور ازلی ابدی چمکا کہ جس کے چمکنے سے نہ صرف سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ انور چمکا، بلکہ اس نور کے چمکنے سے خالق کائنات کی کل مخلوق اور شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ تمام، بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاں تک خدا کی خدائی تھی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیہ مقدسہ میں جو پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں فضل اور رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کی امید اور اس کی خوشخبریاں دی جا رہی ہوں اور امت مسلمہ کا کوئی فرد منہ بسور کر اور ناراض ہو کر شیطان کا چیلا بن کر ایک کونے میں بیٹھ جائے، تو یہ ہرگز طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ کفران نعمت کہلاتا ہے۔ اور شکران نعمت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے خوشی کا اعلان ہو تو اس پر اظہار کرنا چاہیے۔ تو اور خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ قطعاً بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب خوشی کا اظہار، جب خوشی انسان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ جذبات دل کے اندر انگڑائیاں لیتے ہیں اور دل کے اندر وہ جذبات امڈ آتے ہیں تو وہ اپنے اظہار کے لیے خود ہی رستہ تلاش کر لیا کرتے ہیں۔ اور سامعین وقار، صدیوں سے ملت اسلامیہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اس نعمت عظمیٰ پر جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت نور میں امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے، صدیوں سے امت مسلمہ اس پر اظہار تشکر کرتی آ رہی ہے۔ اور علماء کرام اپنی تقاریر کے ذریعے، ادباء اپنے مقالے کے ذریعے اور شعراء اپنے منظوم کلام اور اشعار کے ذریعے اظہار عقیدت و محبت کا درس دیتے رہے ہیں، اور یہی وہ محبت و عقیدت ہے جو امت مسلمہ کے دلوں کے اندر موجزن ہے۔ اور اس پر مسرت موقع پر صلاۃ والسلام کی روح پرور صدائیں دل و دماغ کو معطر کرتی ہیں، فضاؤں کو معطر کرتی ہیں، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ غرباء کو کھانا کھلاتے ہیں، مساکین کی خدمت کرتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گلستان عالم کے اندر، عالم اسلام کے اندر از سر نو بہار آ گئی ہے۔ اور پھر میں یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ گلستاں گلستاں پھر بہار آ گئی، پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا۔ اور حضرت نصیر ملت کہتے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔